السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی بات کہ میں خود نہ بریلوی ہوں نہ ہی دیوبندی، صرف سنی، حنفی، ماتوریدی یہی نسبت کافی سمجھتا ہوں۔ آپ یہ کلپ دیکھ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں، جو مجھے حق لگا کے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ وہ جو اس کے قائل تھے تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے، باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا، تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا، مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں کیونکہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں لیکن مسائل میں ان کو مہارت نہیں ہوتی، تو ہاں بزرگ جو میں نے صحبت کی بات کی نا بیان میں، سخی کے ساتھ رہیں گے تو سخاوت آئے گی، تو اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا آئے گا دل میں؟ اللہ آئے گا۔ تو وہ اللہ والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی، تو بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے، لیکن مسائل میں علماء دیوبند ان کو تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کلپ سنا ہوگا۔ دیکھو اس میں جو مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے یعنی دیوبندی علماء نے اور ہم نے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت کی تھی تو وہ صرف اللہ سیکھنے کے لیے کی تھی، ہم مسائل میں ان کو فالو نہیں کرتے۔ اور اس طرح سے کہا ہے کہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جاتا ہے، مطلب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا علم کم تھا، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو بھائی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کی طرف سے جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہے تو ان کو مجدد بھی کہا گیا تھا، اور اس طرح سے ان کی شہرت اس وقت بھی عالمی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں علماء دیوبند کو جو شہرت ہوئی تو ان کے لیے دوسرے وجہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت کی تھی، اور چونکہ وہ مشہور شخصیت تھے تو اسی وجہ سے دیوبندی علماء بھی مشہور ہوئی، تو دوسرے وجہ بھی اس کے لیے ہو سکتے ہیں شہرت کے لیے، لیکن میرے ذہن میں یہ بھی اس میں ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ بات ہے کہ وہ مطلب مسائل میں علماء کو فالو کیا جاتا ہے، تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے جو بات کی درست ہے، لیکن اگر یہی بات آپ نے کسی اور کے حق میں کہی ہوگی اور کہی ہوتی تو پھر ہم مان لیتے کسی کمزور آدمی کے بارے میں، لیکن اتنے بڑے شخصیت کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ معمولی شخصیت نہیں تھے، اور ان کے شاگرد صرف علماء دیوبند نہیں تھے، دیگر اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء ان کی مریدین تھے، اور انہوں نے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو فالو کیا تھا، انہوں نے تو ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ کیا وہ علماء نہیں تھے یا صرف آپ عالم ہو؟ حالانکہ آپ کی آپ برا نہ مانے تو مفتی ظفر علی خان صاحب نے آپ کے متعلق یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ وہ مطلب وہ کم علم ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب وہ آپ کو کم علم کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کو بھی فالو نہ کیا جائے؟ لوگ پھر آپ کو فالو کیوں کریں جب آپ بھی کم علم ہے بقول مفتی ظفر علی خان صاحب کے؟ تو اس طرح سے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ وہ بڑے مشائخ میں سے تھے، اور ان کی علمیت اگر دیکھنی ہو تو ذرا فیصلہ ہفت مسئلہ وہ ذرا آپ دیکھو، انہوں نے جو لکھائی کی ہے، جو لکھا ہے، کیا کوئی کمزور عالم اس کو پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس سے آپ کو اس کی علمیت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ اس طرح سے عالم نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، اگرچہ ولایت کے درجوں میں بہت بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنی بھی نہیں تھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم مسائل میں ان کو فالو نہیں کرتے، اور مسائل سے مراد آپ کے عقائد و نظریات ہیں۔ تو بھائی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ مولانا شرف علی تھانوی صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک شعر کہا تھا جس کا وہ نچوڑ یہ ہے کہ میں جو منور ہوں، مجھے یہ جو جمال ملا ہے باطنی، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی برکت سے ہے۔ اس طرح سے مولانا قاسم نانوتوی صاحب ان کے زندگی کے جو حالات ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ہمارے پاس وہ دلائل زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، لیکن وہ کم دلائل میں جو بصیرت رکھتا ہے، جو نظر رکھتا ہے، ہم زیادہ دلائل میں وہ نہیں رکھتے۔ تو اس سے بھی آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہو، اور ویسے بھی اس کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مجدد بھی کہا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک اور بات، یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اکابر نے صرف ان سے اللہ سیکھنے کے لیے بیعت کیا تھا، تو بھائی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ تو ہر کوئی جانتا ہے، چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو تو ان کو بھی اللہ کرنا آتا ہے، اور یہ تو آپ کو بچی بھی سکھا دیتے اللہ، تو پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھائی یہاں دراصل بات یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ وہ اولیاء میں سے تھے، اور دیوبندی علماء یہ جانتے تھے،
لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اولیاء کرام میں سے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان کی صحبت میں گئے، ان سے بیعت کی اور اس سے اللہ اللہ سیکھا۔ تو یہ اسی وجہ سے وہاں گئے تھے، ان کی ولایت کی وجہ سے گئے تھے، ورنہ اللہ اللہ تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، تو خاص اس سے بیعت کرنا، وہاں جانا، تو یہ ان کی ولایت کی وجہ سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ کر لوگوں سے جان چھڑا دی کہ ہم ان کو مسائل میں فالو نہیں کرتے، صرف اللہ اللہ سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو بھائی ان کے جو عقائد اور نظریات تھے، جو آپ لوگوں کے نزدیک بالخصوص تمہارے نزدیک وہ بدعی ہے اور شرکی بھی ہے، تو ان کی جو عقائد تھے، ان عقائد کی ہوتی ہوئی وہ کس طرح سے ولی بنے، یہ میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ وہ عقائد و نظریات جو رکھتا ہے آپ کے نزدیک وہ تو بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، تو پھر وہ کس طرح سے ولی اللہ بنے ان عقائد کے رکھتی ہوئی؟ یہ آپ سے سوال ہے، اس کا جواب آپ عنایت فرمائیے۔ تو اس طرح سے ایک بدعتی اور گمراہ آدمی سے بیعت کرنے والے وہ کس طرح سے ولایت پر چل سکے گے؟ ان کی سینے سے فیض حاصل کرنے والے وہ کس طرح سے ولایت پا جائیں گے؟ حالانکہ بدعتی ان کی تو تعظیم بھی درست نہیں ہے، تو پھر ان سے بیعت کرنا، اس سے اللہ اللہ سیکھنا، یہ کس طرح سے درست ہوگا؟ تو بھئی اس طرح سے باتوں سے آپ کی جان مطلب وہ آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، اور لوگوں کو حقیقت بتائیے۔ دراصل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے جو عقائد و نظریات تھے وہ تمام اہل سنت والجماعت کی وہی عقائد و نظریات ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھ لینا، اور دنیا میں اس وقت بھی اور اب بھی ان لوگوں کی کثرت ہے جن کی مطلب جس طرح سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے عقائد و نظریات تھے، یا جن کو آپ شرکی اور بدعی عقائد و نظریات کہتے ہو، تو وہی عقائد و نظریات جس کو آپ لوگ شرک و بدعت کہتے ہو، وہ امت کے مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد و نظریات ہیں، اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بریلوی علماء کو اور دیوبندی علماء کو اگر قریب لانا ہے تو اس کے لیے واحد یہی شخصیت ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، اس پر یہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، قریب ہو سکتا ہے، جس طرح سے اس وقت بھی تھے، جس طرح سے دیوبندی علماء ان کی مریدین تھے، تو اس طرح سے ان نظریات والے لوگ بھی ان کی مریدین تھے جن کو تم لوگ بریلوی کہتے ہو، تو جس طرح سے اس وقت اس پر جمع تھے لوگ، تو اب بھی ہو سکتے ہیں ان کی ذات پر، اور اس وقت دیوبند اور بریل کو قریب لانے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد حل ہے، واحد ذات ہے، تو اس طرح سے پھر ان کو وہ کمزور ثابت کرنا، تو مطلب حاجی امداد اللہ صاحب کو کمزور ثابت کرنا اور مطلب وہ دوریاں پیدا کرنا، تو یہ درست نہیں ہے آپ کے لیے۔ بھائی آپ ایسا نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ اتفاق پیدا ہو جائے دیوبندی اور بریلوی علماء کے درمیان، اور یہ کچھ مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ دفع ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یہ لوگ قریب ہو جائے، تو اس کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی طرح ذات آپ کو نہیں ملے گی، تو اس میں آپ کوشش کریں، اور آپ یہ آخری امید بھی مطلب لوگوں سے چھین رہے ہو، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اور ویسے بھی مولانا الیاس گومند صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا سلسلہ یعنی علماء دیوبند کا سلسلہ وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ یہ دیوبندی علماء کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور وہ ان کو ابھی تک چلا رہے ہیں۔ تو اگر دیوبندی حضرات وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ چلا رہے ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا فیض آگے پہنچا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے عقائد و نظریات بھی آگے پہنچائے، لوگوں کو سکھائے اور خود بھی اپنائے، اس طریقے پر ہی وہ امت کے ساتھ جوڑ سکیں گے اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ وہ اتفاق ہو سکے گا، اور اس کے ذریعے ہی بریلوی دیوبندی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے عقائد کو اگر کوئی شرکی اور بدعی قرار دے رہے ہو، اگر دوسروں کے اندر وہ پائے، اور جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے اندر وہ پائے تو ان پر وہ خاموش ہو جاتے اور ان کا سلسلہ بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو اپنا بڑا مانتے ہو، ان کو فالو کرتے ہو، تو ان کے عقائد و نظریات بھی اپناؤ اور ان کو آگے پھیلاؤ، اور جتنے بھی سننے والے ہیں میرے، اور جتنے بھی دیوبندی حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ وہ ضرور دیکھے اور ان کو پڑھے اور وہ عقائد و نظریات اپنائے، تو ان سے ہی اہل سنت والجماعت متفق ہو سکتا ہے، اور یہ بریلوی دیوبندی کا قصہ بھی بہت حد تک اختلافات بہت حد تک ختم ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ہم مسائل میں ان کو وہ فالو نہیں کرتے، تو بھائی آپ نہیں فالو کرتے ہوں گے، آپ نے میلاد کا مسئلہ چھیڑ دیا ہے اپنے اس بیان میں،
اور آپ نے کہا کہ علماء دیوبند اس کو نہیں مانتے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے بھائی، آپ ذرا تحقیق کریں۔ المحند علی المفند میں یعنی عقائد علماء دیوبند کا جو کتاب ہے اس میں بڑوں کے اکابرین کے دستخط بھی ہے اس پر، انہوں نے میلاد کا جواز بیان کیا ہے، اور اس طرح سے وہ مولانا اشرف علی تانوی صاحب نے تو باقاعدہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے ساتھ وہ خطوط پر بھی بحث کیا ہے، اور میلاد شریف کے جواز پر باقاعدہ دلائل اور باتیں کی ہے، اور رشید احمد گنگوہی صاحب کو جوابات دی ہے۔ تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہو؟ اور ویسے بھی بہت سے اور بھی حوالہ جات ہیں علماء دیوبند کے جنہوں نے میلاد شریف کے منانے کے جواز پر بات کی ہے، تو آپ نہیں مناتے ہوں گے، آپ اختلاف کرتے ہوں گے، دیگر اختلاف نہیں کرتے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو قدیم دیوبندی تھے ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے کچھ فالوورز تو تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے عقائد و نظریات پر چلنے والے تھے، لیکن یہ آج کل یہ جو جدید دیوبندی حضرات ہیں ان کا میلان اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو جدید دیوبندی حضرات ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ وہابیت کی طرف ہم اسے مائل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھئی اگرچہ اس وقت ہم نے ایسی لوگ بھی دیکھے ہیں دیوبندی علماء میں کہ وہ اب تک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا وہ اتباع کر رہے ہیں، ان کے عقائد و نظریات پر چل رہے ہیں، اور وہ صحیح العقیدہ ہے۔ ایسے دیوبندی حضرات بھی ہم نے KPK میں دیکھے ہیں اور افغانستان میں دیکھے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اب بھی اس میں موجود ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ وہ آہستہ آہستہ کہیں اور جا رہا ہے، اور بالخصوص میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرات وہ لوگوں کو بلکہ بہت سے دیوبندی ہے کہ وہ لوگوں کو دو شخصیات پر متفق کرا رہے اور کرانے کی کوشش کر رہے جو کہ ناممکن ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک وہ صاحب جنہوں نے راہ سنت لکھا ہے، اور ایک وہ صاحب جنہوں نے تقویت الایمان لکھا ہے، تو یہ دیوبندی حضرات جو ہے جدید وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان دونوں حضرات پر امت کو جمع کرے، تو بھئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ امت کی اکثریت کی وہی عقائد و نظریات ہے جو ان لوگوں کی اس طرح سے نہیں ہے، ان دونوں حضرات کے، اور ان کے عقائد و نظریات، امت کے عقائد و نظریات وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کی ہے، اور جو آپ کے نزدیک یعنی ان لوگوں کے نزدیک جو وہابیت سے متاثر ہو چکے ہیں ان لوگوں کے نزدیک وہ بدعی اور شرکی ہے۔ تو بھئی اتنے بڑی امت کو ان دو شخصیات پر جمع کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم تو خیر کسی کو برا نہیں کہتے اپنے طرف سے، اور اگرچہ ہم رد کرتے ہیں اور حق بات بھی کہتے ہیں، لیکن کسی کی وہ بے ادبی نہیں کرتے اور کسی کو مطلب برا نہیں کہتے۔ تو یہاں پر میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ بھئی ان دو شخصیات صاحبان پر امت کو نہیں جمع کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ امت کی اکثریت کہیں اور منہج پر چل رہے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ تو اگر امت کو جمع کرنا ہے تو اس کے لیے ایسی ہی آدمی لانا چاہیے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں کو متفق ہو، اور ویسی بھی امت تو خیر وہ تو سب اہل سنت کے منہج پر ہی چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے علاقوں میں جو مسئلہ چل رہا ہے، جو اختلاف چل رہا ہے دیوبندی اور بریلوی کا، ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے، ان دونوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد لانے کے لیے، اس کے لیے ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو دونوں کے درمیان وہ مسلم ہو اور دونوں اس کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو وہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔